ہاں ہمارے معاشرے میں، ہماری قوم کے اندر، ہمارے ملک کے اندر جی اور بہت سے المیہ ہیں جی اسی طرح ایک یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جی ہاں جی جس کا پریکٹیکلی جو ہمیں نظر آتا ہے منظر، وہ خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں آتا ہے، ہاں جی سر کیونکہ رمضان میں لوگ کھجور یا فروٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو ان کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہوتی ہیں۔ درست بات ہے۔ بڑی عید کے اوپر بکرے جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، ہاں جی بہت دگنی چگنی ہو جاتی ہیں۔ بالکل، زیادہ گرمی ہو تو برف مہنگی ہو جاتی۔ ہاں سردیوں میں گرم کپڑے مہنگے ہو جاتے ہیں۔ ہاں سردیوں میں لکڑی کوئلہ تک مہنگا ہو جاتا ہے۔ جی یار ہر موسم میں اس کی ضرورت کی چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ ہاں مطلب ہم مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، صحیح بات ہے، بالکل۔ ایک ڈیمانڈ ہے یا ضرورت ہے، جی جی جب دکاندار کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو اب ضرورت ہے تو اس کا بھاؤ تاؤ جو ہے وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے اور لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ محلے میں اگر کوئی سکول ایک ہی ہے جی جی تو وہ اپنی مرضی سے فیسیں لے رہا ہے، اپنی مرضی سے چھٹیاں کر رہا ہے، اپنی مرضی سے وہ یونیفارم جو ہے وہ بیچ رہا ہے، اسکول کی چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ بالکل زیادہ اسکول ہیں تو پھر فیسوں کے ریٹ نیچے آ جاتے جی ہیں، ہاں ہاں جی ہاں جی مطلب کوئی کوالٹی بیس نہیں ہوتا، بالکل بس صرف مجبوری سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے۔ جبکہ آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں کہ جو چیز لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جی وہ سستی ہو جاتی ہے، ہاں جی سستی کر دیتے ہیں وہ بالکل کہ بھائی یہ لوگوں کو ضرورت ہے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کے بغیر زندگی مشکل ہو جائے گی، تو وہ اس کا ریٹ اتنا نیچے لے آتے ہیں کہ غریب سے غریب آدمی بھی اسے حاصل کر سکے، اسے خرید سکے۔ ہاں جی، بالکل مگر باہر کے ملکوں میں بھی بڑا بڑا بندہ پڑا ہوا ہے جو فائدہ اٹھاتے ہیں، نیگیٹو ذہن جو ہے وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے نا جی بالکل مگر وہاں پہ ایسا بہت کم ہوتا جی ہے، ہاں۔ بہت کم ہوتا ہے۔ باہر کے ممالک میں خاص طور پہ یورپ، انگلینڈ، امریکہ بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ ہاں جی یار وہ تو اتنا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا کہ ابھی حال ہی میں جب میں امریکہ گیا تو وہاں ایک سٹور میں جانا ہوا تو وہاں کچھ چیزوں کی قیمتوں کے بارے میں مجھے بتایا گیا کہ یہ عام چیزوں کی نسبت اس کی قیمت کم ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ماں اور بچے کی غذائیت پوری کرنے والی چیزیں، اس لیے اس کی قیمت کو عام چیزوں کے مقابلے میں نسبتاً بہت کم رکھا گیا۔ ہاں مگر جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ادھر بھی ہیں، بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو ٹیکل کرنے کے لیے، روکنے کے لیے قوانین بڑے اچھے بناتے ہیں۔ جی ہاں جی آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ جن ممالک میں سردی بہت زیادہ پڑتی ہے، ہاں جی خاص طور پہ یورپ کے بہت سے ممالک، بلکہ تقریباً سارے ملک جو ہیں یورپ کے، وہاں پہ سردیوں کے دنوں میں، جی موسم سرما میں، جو کرایہ دار ہے نا جی، جی جی اس سے مالک مکان خالی نہیں کروا سکتا۔ اچھا جی۔ جی ہاں، بے شک وہ کرایہ نہ بھی دے رہا ہو، وہ بہانے شہانے لگا رہا ہو، جو مرضی کر رہا ہو، مالک مکان کو تنگ کر رہا ہو، مگر سردیوں کے موسم میں مالک مکان جو ہے وہ اپنا مکان خالی نہیں کروا سکتا۔ یہ قانون ہے۔ ایسی خوبصورت بات، کیا بات۔ اتنا مجھے مزہ آیا یہ پڑھ کے کہ یار کیا اچھی بات ہے، کتنا خیال کرتے ہیں انسان کا وہ۔ یہ کون سے ملک میں بتایا دیدی؟ یورپ میں، یورپ پورے بے شمار ملکوں میں ایسا ہے، تقریباً تمام ملکوں میں ایسا ہے کہ سردیوں میں نہیں آپ بھائی اس کو کرایہ دار کو تنگ کر سکتے یا نکال سکتے۔ اس کی اگر کوئی مجبوری بھی ہے، وہ کرایہ لیٹ سویر کر رہا ہے، نو پرابلم، خالی نہیں آپ مکان کروا سکتے اس سے۔ واہ واہ۔ سردی ادھر پڑتی بھی بہت ہے نا، برف برف۔ بہت زیادہ پڑتی ہاں ہے۔ جی اچھا ایک خبر میں نے ایسی پڑھی اسی حوالے سے کہ مجھے بہت حیرانگی بھی ہوئی اور مزہ بھی آیا، بڑی دلچسپ خبر ہے۔ جی جی فرانس میں بھی چونکہ کرایہ دار کو سردیوں کے موسم میں گھر سے نکالنا غیر قانونی ہے، ہاں اس لیے وہاں ایک مالک مکان نے کیا حربہ استعمال کیا، وہ کرائے سے کہیں اسے تنگ تنگ کر رہا تھا، اس نے کیا اس نے گھر کی کھڑکیاں اور دروازے یہ کہہ کے اتروا لیے کہ میں نے انہیں تبدیل کروانا ہے۔ اب سردی کا موسم اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ میں نے تو یہ دروازے اور کھڑکیاں تبدیل کروانی ہیں، اس لیے میں یہ اتار رہا ہوں، آپ مکان خالی نہ کریں۔ انہیں سارے یہاں کھڑکیاں دروازے اتار کے کھوتی ریڑی تے لدے تے لے کے نکل گیا۔ اس کے بعد وہ آیا ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں تو شیر تے میں پھر سوا سے۔ کرایہ دار نے سوچا ہوگا قانون تو ہے ہی یہ کہ
सर्दियों में किराए से बेशक जितना मर्जी तंग कर लो, उसने किराया देने की बजाय ना जी उन्हीं पैसों का को सूप पी लिया होगा, तो फिंगर फिश खा लिए होंगे, बारबेक्यू कर लिया होगा। लेकिन मालिक मकान ने कहा कि सोनिया मैं भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेड़ा हुआ। उसने सारे सर्दी रोकने वाले जो थे ना जी दरवाजे खिड़कियां वो उतारे, खिड़कियां उतारी और लेके निकल गया। एक आध उसकी कोई खिड़की टूटी हुई थी, तो उसने उसको बता के ना जी यह खिड़की देखो खराब हो गई है और ये सारी ठीक नहीं रही, इसलिए मैं ये उतार रहा हूँ। मुझे वो पिंड की लारी याद आ गई, जो सर्दियों में किसी लारी में बैठ के पिंड जाते थे ना, उसके शीशे नहीं थे होते, अंदर सारी सवारियां बेचारियां इंजन कर रही हैं। उसका मकान उसने पिंड की लारी बना दिया। ऊपर इतनी ठंड, सर्दी तो ऐसे उसके घर में घुस रही है जैसे फौजें नहीं किले की दीवार तोड़ के अंदर आती। तो फिर अजीजी किराएदार ने घर खाली कर दिया? जी कितों, वो भी क्यों गोगेर का सी ना, उसने दरवाजों खिड़कियों के ऊपर चादरें लटका ली हैं और अभी तो अंदर बैठा हुआ है। होली होली ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ठंड नाल दंद ਵੱਜ के जो सारे ਲੱਥ जाएंगे, फिर वो या तो कहेगा कि आ जा यार आके किराया ले जा, कल्ला ना आवी सारियां दरवाजे खिड़कियां लेके आवी। मतलब कब तक वो बेचारा अपने दांतों का म्यूजिक बजाएगा। मजा तो ये है कि अब अगर किरायादार किराया दे के तो खिड़कियां दरवाजे लगाने का कहे, तो मालिक मकान ये कह के किराया बढ़ाने का मुतालबा कर दे कि अब तो नए दरवाजे खिड़कियां लग गए हैं, अब पुराने वाला किराया नहीं चलेगा। हो गए, तुम दुआ करो कि ये सेगमेंट तुम्हारा मालिक मकान ना देख ले, वरना कल तुम्हारी भी खिड़कियां दरवाजे उतर जाने। नहीं, इसकी खिड़कियां दरवाजे नहीं उतारता मालिक मकान। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एडी मोटी चमड़ी नूं तो ठंड ने कुछ कहना ही नहीं। मोगे से तो माल मकान ने ना इससे किराए मांगना छोड़ दिया। अच्छा जी, हाँ, ये तरला ही ऐसा करता है कि वो पल्ले से 500 रुपए इसको देके जाता है। अजीजी, मुझे तो लगता है कि फ्रांस का ये मालिक मकान यकीनन किसी पाकिस्तानी का शागिर्द है या फिर ये पाकिस्तान का टूर लगा चुका है, वरना इतनी टेक्निकल सोच किसी बाहर के बंदे को नहीं आ सकती। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि यहाँ भी किराएदार को निकालने के लिए ऐसे ही रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। हाँ, मसलन कह देते हैं जी ऐसी सफेदी करानी है, या कह देते हैं जी बड़े बेटे की शादी करनी है जो खुद यहाँ शिफ्ट होगा, हाँ, या हमने गिरा के दोबारा बनाना है, बिल्कुल, या फिर हमने बयाना पकड़ लिया आगे बेच दिया है हमने, इसलिए फौरी इसको खाली कर दें, हमने उनको कब्जा देना है, मिला करो फटाफट। मगर जो आगे से यहाँ किराएदार हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, वो कोई सऊदी अरब से तो नहीं ना आए हुए, वो फिर ऐसा बदला लेते हैं कि आए हाय हाय, और मकान खाली करते करते सारे महल्ले च मशहूर कर देंगे ने इस मकान च जिन्न सन, असीं